ان دنوں انتخابات کے حوالے سے کافی گہما گہمی ہمیں ڈیجیٹل سپیس پہ نظر آتی ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں انتخابات کے حوالے سے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موروثیت کا بہت زیر موضوع ہے کہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے موروثیت، لیکن اس کا ایک بڑا دلچسپ اینگل یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ آرمی آفیسرز سرونگ یا ریٹائرڈ اعلیٰ ترین بیوروکریسی کے، سول ملٹری کے، وہ جب آئے، ان کی نیکسٹ جنریشن جب سیاست میں آئی تو انہوں نے بھی کسی مین سٹریم پارٹی کے بجائے وہ جو سیاسی وراثت تھی، موروثیت تھی، اس کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست شروع۔ مثلاً اعجاز الحق ہیں، وہ سابق صدر جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح گور ایوب ہیں، وہ ایوب خان کے بیٹے تھے، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح ہمیں ہمایوں اختر دکھائی دیتے ہیں کہ ہمایوں اختر جنرل اختر عبد الرحمان کے بیٹے ہیں۔ تو اعجاز الحق کی سیاست میں انٹری ایسی ہوئی کہ وہ بینکر تھے اور ایک بینک سے وابستہ تھے، امریکہ اور گلف میں انہوں نے سرو کیا۔ تو 17 اگست 1988 کو جب سابق صدر جنرل ضیاء الحق کا طیارہ وہ حادثے کا شکار ہوا تو وہ شہدائے بہاولپور کے پلیٹ فارم سے آئے۔ اس میں سرمد سالک بھی تھے، اس کے اندر اعجاز الحق اس کے فور فرنٹ پہ تھے، اور وہ جو آرمی آفیسر جن کے والدین اس میں شہید ہوئے تھے اس جہاز میں، اور انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے سانحہ بہاولپور میں۔ تو ہمایوں اختر اور اعجاز الحق دونوں میں فور فرنٹ پہ نظر آئے، اور اس وقت جو IGI بنی، جو جنرل حمید گل اور اسد درانی اور جنرل اسلم بیگ نے ان کی سرپرستی کی، اس پلیٹ فارم سے وہ آگے آئے اور وہ مسلم لیگ کا حصہ بن گئے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایشو ابتدائی 2-3 سال تک رہا، پھر اگر ہم اعجاز الحق کی سیاست یا ان کی پولیٹیکل پروفائل کو دیکھیں تو وہ اس سے ہٹ کے ہر سال جو ضیاء الحق کی برسی ہوتی تھی 17 اگست کو، اس کو وہ ایک اپنا بیانیہ سیٹ کرنے کا ان کا ذریعہ ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ مدھم ہو گئی، اور پھر جب 1993 کے بعد جب سابق صدر اسحاق خان اور میاں نواز شریف کے درمیان تناؤ ہوا تو میاں نواز شریف نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس، مزاحمتی سیاست کی بنیاد رکھی، تو اعجاز الحق صاحب نے وہ رائیں جدا کر لی۔ تو ان کی سیاست کے پیٹرن میں ہمیں 2-3 چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ سیاسی جو میراث ہے والدین کی، یہاں بھی موروثیت ہے۔ یہ لوگ ٹاک شوز میں موروثیت پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن عملی سیاست میں موروثیت کا سہارا لیتے ہیں۔ اور نمبر 2 ان کا یہ لے کہ مقتدر حلقوں سے اچھے مراسم اور تعلقات، اس کو یہ پولیٹیکلی کیش کرانے کی ایک کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے اسپیس کریٹ کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہے برادری کا نیٹ ورک۔ تو برادری نیٹ ورکس پہ انہوں نے دیکھا، کیونکہ یہ ارائیں برادری سے تعلق رکھتے ہیں، تو جہاں پنجاب کی جن اضلاع میں یہ برادری کافی اکثریت میں ہے، وہاں سے انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ راولپنڈی سے بھی، جو ایک کینٹ کا ایریا تھا، ان کی توقع تھی کہ کینٹ میں ان کے کو اپنے والد کی وجہ سے وہ جو حلقے ہیں اور جو ریٹائرڈ اور سرونگ آفیسرز ہیں ان کے درمیان جو گڈ ول ہے، ظاہر ہے آرمی چیف اور صدر پاکستان ایک بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے، تو ان کو سمپتھی کا ووٹ بینک ملے گا۔ لیکن 1988 کے الیکشن میں نے شکست ہوئی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے، تو پھر یہ ٹوبہ سے ٹیک سنگھ اور بہاولپور چلے گئے، اور وہاں برادری کی کنسنٹریشن تھی، تو انہوں نے برادری نیٹ ورکس پہ سیاست میں اپنی انٹری کی۔ پھر کچھ عرصہ عمران خان کی حکومت جب ختم ہونے سے قبل یہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کی وابستگی ہوئی، اور پھر تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی اختتام کو پہنچی، اور اب ان کے راولپنڈی میں NA 55 میں کاغذات جمع ہوئے ہیں، اور یہ اب آزاد حیثیت میں، اور حال ہی میں انہوں نے ایک الائنس بھی بنایا ہے جس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی شامل ہیں۔ اس سارے سیاسی سفر میں جس طرح 2-3 پیٹرن میں نے آپ کو بتائیں، انہوں نے اپنی ایک سیاسی پارٹی مسلم لیگ ضیاء وہ بھی انہوں نے قائم کی، لیکن پارٹی کو کوئی خاص پذیرانی نہ ہوئی۔ تو ان کی جو پالیٹکس ہے اس میں موروثیت بھی ہے، اور اس کے اندر برادری نیٹ ورکس بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے اندر مقتدر حلقوں سے اچھے مراسم، یہ ان کی سیاست کا ایک پیٹرن رہا ہے۔